ہماری قید کے زمانے میں بہت سارے ایسے قیدی جیل کے اندر جانے کے بعد ان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں، وہ نا امید اور مایوس ہو کر کفریہ جملے بکنے لگ جاتے ہیں۔ ان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کوئی خدا نہیں، اگر ہوتا تو ہماری سنتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، مفتی سلمان اظہری صاحب کا جیل سے آنے کے بعد پہلا بیان تو آپ لوگوں کو سنایا تھا، اب دوسرا ویڈیو مفتی سلمان اظہری صاحب کا نکل کر آیا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ جو بیان ہے ان کا اس موضوع پر ہے کہ جیل کے اندر جب وہ تھے تو جیل کے اندر کتنی بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہے، تو آنے کے بعد بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یا گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ ان ساری باتوں کو لے کر مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ ویڈیو آیا ہے، یہ بیان آیا ہے۔ یقین مانیے اس بیان کو سننے کے بعد آپ لوگوں کی زندگی جو ہے تبدیل ہونے والی ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے بہت اہم پہلوؤں کو اس ویڈیو میں بیان کیا ہے۔ ویڈیو تھوڑا لمبا ہے، بیان تھوڑا لمبا ہے، لیکن یقیناً آدھے گھنٹے کے اندر آپ کی زندگی چینج ہو سکتی ہے۔ جب کوئی بیمار ہو جائے، جب کبھی کسی آفت میں مبتلا ہو جائے تو یقیناً درد تو ہوتا ہے، آدمی سہن نہیں کر پاتا، لیکن احساس دل میں یہ پیدا کرے اگر وہ انصاف کرنے پر آئے، رب تبارک و تعالی میرے ہر گناہ کے بدلے بڑی بڑی سزائیں دے سکتا ہے، میں چھوٹی سی سزا میں ملوث ہوں، اللہ کریم اس کا شکر ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، خاص طور پر ہماری قید کے زمانے میں بہت سارے ایسے قیدی جیل کے اندر جانے کے بعد ان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں، وہ نا امید اور مایوس ہو کر کفریہ جملے بکنے لگ جاتے ہیں۔ ان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کوئی خدا نہیں، اگر ہوتا تو ہماری سنتا۔ بہت کچھ عبادتیں بھی کرتے ہیں، نہیں جب قبول ہوتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو اندر کے حالات ہیں، باہر بھی کسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں تو 10 سال سے دعا کر رہا ہوں، اولاد ہی نہیں ہوئی، کوئی یہ کہتا ہے شادی ہو گئی 10 سال ہو گئے بچے نہیں ہو رہے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا، ہر وظیفہ کر لیا، ہر دعا کر لیا، پھر یہاں سے نا امیدی، نا شکری۔ یہ جملے انسان کو کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی یہ حکمت بھری بات ہے، ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی مصیبت آئے اللہ کی طرف سے تو یہ امتحان ہے یا سزا ہے، کیسے پتا چلے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے، آزمائش۔ ہم بھی اندر تھے تو یہ بار بار احساس دلایا جاتا تھا، اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، اس کو گزار لیجیے۔ بعض مرتبہ امتحان ہے اور بعض موقعوں پر سزا ہے، اور سزا کب ہے اور امتحان کب ہے یہ کیسے پتا چلے؟ بہت بڑا فارمولہ ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب کبھی تم پر کوئی مصیبت آئے تو یہ دیکھ لینا ان مصیبتوں کے دن میں تم اگر اللہ سے زیادہ قریب ہو گئے ہو، دعا زیادہ کرنے لگ گئے ہو، وظیفے زیادہ کرنے لگ گئے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو امتحان میں رکھا ہے۔ اور اگر مصیبتوں کے آنے کے بعد بندہ دور ہو جاتا ہے اللہ سے، پھر وہ بفر جاتا ہے، گناہ زیادہ کرنے لگتا ہے، تو سمجھ لو یہ سزا میں ملوث ہے۔ اب سب کی زندگی میں یہ مصیبتیں جب آتی ہیں تو خود اپنے آپ کو ریئلائز کرے، احساس کر کے دیکھے کہ مصیبت آئی ہے تو میرے ہاتھ میں تسبیح آ گئی یا پھر گالی گلوچ، مصیبت یا آفت آئی ہے میرے گھر پر تو میں عبادت اور نماز کی طرف زیادہ جا رہا ہوں یا پھر عیش و عشرت کی طرف زیادہ جا رہا ہوں، تو تمہیں خود پتا چل جائے گا کہ تم اللہ کی طرف سے امتحان میں ہو یا پھر سزا میں ہو۔ میرے عزیزو، بہت مقامات ایسے ہیں جہاں پر بظاہر مصیبت کی حکمت ہمیں نہیں معلوم ہوتی کہ کیوں آئی یہ مصیبت، کیوں دی گئی ہے ہمیں ایسی تکلیف۔ اسی کا نام تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے پر راضی رہنا یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کو ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی اس تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، حضرت ابو جندل ایک صحابی ہیں، مکہ مکرمہ میں ایمان لائے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ابھی مکہ میں تھے، اس وقت غریب صحابہ کو کفار مکہ، مشرکین مکہ کس طرح سے پکڑ کر مارتے تھے، کیسے کیسی سزائیں دیا کرتے تھے،
اسی اسنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے، لیکن جو ابو جندل تھے یہ قید میں تھے، قید میں تھے، ان کا باپ خود ان کو قید میں رکھا ہوا تھا، اور ایسی قید کہ زنجیریں بندھی ہوئی رہتی تھی، مسلسل کئی سال گزر گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 سال گزر جانے کے بعد 7واں سال تھا جب آپ کو بتاؤں حدیبیہ کا وہ منظر پیش آیا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے، لیکن اس وقت مکہ کے کفار و مشرکین مکہ سے تقریباً 35 کلومیٹر باہر دور آپ کا راستہ روک لیا، کہا ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ کے اصحاب کو، آپ کے صحابہ کو ہم مکہ میں انٹر ہونے نہیں دیں گے۔ جنگ جیسی نوبت آ گئی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ احرام پہن کر کے عمرہ کرنے کے لیے آئے، تو پھر درمیانی راستہ یہ اختیار کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، کچھ ایگریمنٹ ہو جائے ہمارے اور تمہارے درمیان، جنگ نہیں کریں گے، آج سے جنگ بندی ہو جائے۔ تو کفار مکہ اس بات پر راضی ہوئے، اور اس کے بعد صلح، جس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ، یہ بہت مشہور ہے، صلح حدیبیہ ہوئی، اس میں سارے پوائنٹس جو لکھے گئے تھے ایگریمنٹ کے اندر وہ سب مکہ والوں کی حمایت میں زیادہ تھے، دبا کر کے انہوں نے صلح کی تھی اس طرح سے ان کے زوم کے مطابق، یعنی اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر مدینے جائے تو انہوں نے ایگریمنٹ میں لکھایا تھا کہ آپ کو وہ شخص ہمیں واپس کرنا پڑے گا، اور اگر مدینے سے کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے، ہم باہر واپس نہیں بھیجیں گے۔ تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آ گیا بھاگ کر کے، یا ہمارا ہی وہاں رہنے والا کوئی آدمی آ گیا آپ کی امان سے نکل کر کے، تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے۔ ایسی بہت ساری شرطیں تھیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات سن لیجیے۔ یہ صلح حدیبیہ ہو گئی، ایگریمنٹ ابھی لکھا جانا تھا، وہ ابو جندل صحابی جو کئی سالوں سے مکہ میں قید میں تھے، زنجیریں توڑ کر کے وہ باہر نکل آئے، اور جب ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ سے 35 کلومیٹر دور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور تشریف لانے والے ہیں، کسی طرح بچ بچاتے ہوئے وہ وہاں پہنچ گئے حدیبیہ کے مقام پر۔ جیسے ہی وہ پہنچے صحابہ میں ایک شور ہو گیا، صحابہ جانتے تھے کہ کتنے سالوں سے ابو جندل قید میں ہے، طرح طرح کی اذیتیں اٹھاتا ہے، بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں ابو جندل۔ دیکھا ان کے جسم پر پورے زخموں کے نشان تھے، ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اسی حالت میں صحابہ کے پاس آ گئے، صحابہ سب نے سینے سے سینہ لگایا، استقبال کیا، ابو جندل تم آ گئے ہمارے پاس، آ گئے۔ اب بات سنو، بڑی حیرت کی ہے، ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا اور ابو جندل مکہ سے فرار ہو کر کے آئے تھے۔ ابو جندل کا جو باپ ہے اور دوسرے جو رئیس مکہ کے تھے، قریش کے سردار، سبوں نے ہاتھ روک لیا اور کہا ہمارا ایک آدمی بھاگ کر آپ کے پاس آیا ہے، ایگریمنٹ کے مطابق اس کو آپ ہمیں واپس کرنا ہوگا، واپس لوٹانا ہوگا۔ مکہ میں رہنے والا شخص آپ کے پاس آیا ہے، وہ ہمارا قیدی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو لکھا نہیں گیا، اس سے پہلے وہ آیا ہے، چھوڑ دو اس کو، اس کے بعد جو بھی ہوگا اس پر عمل کریں گے۔ مکہ والوں نے کہا نہیں، ہم نہیں مانتے اس چیز کو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اس ایک شخص کو میری ضمانت میں دے دو، باقی تمہاری ساری شرطیں منظور کر لی جائیں گی۔ وہ رحمت للعالمین، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں پر رحم کیسے نہ کریں۔ جب ان حالات میں دیکھا ابو جندل کو تو صحابہ بھی حضور کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کیوں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کریں گے ہم، ان کو ہم نے بدر میں، احد میں، خندق میں ان کے ساتھ جو مقابلے کی ہمیں تجربہ ہے، ہم ان کے پرخچے اڑا دیں گے، آپ اجازت دیں ہم جنگ کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، اللہ کا حکم نہیں ہے جنگ کرنے کا، صلح ہے۔ صلح ہو گئی، لکھا جا رہا تھا، اور یہ ابو جندل آئے۔ اب جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ایگریمنٹ کے مطابق ابو جندل کو مکہ واپس بھیجنا پڑے گا، اتنا فرمایا تھا حضور نے، ابو جندل دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور صحابہ کو جا کر کے اپنے زخم دکھانے لگے کہ دیکھو مجھے واپس بھیجا جا رہا ہے، مجھے واپس بھیجا جا رہا ہے۔
تو صحابہ کے اندر بھی جوش تھا. اپنا آدمی جب کوئی اتنا مظلوم ہو, اتنا مار کھایا ہو, اور پھر واپس انہی ظالموں کے سامنے اس کو بھیجا جانا ہو تو کیا کیفیت ہوگی. تو وہ ابو جندل سارے صحابہ کے بیچ میں چھپ چھپاتے ہوئے رو رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا, ابو جندل میں کہہ رہا ہوں واپس چلے جاؤ, واپس جاؤ, مکہ جاؤ. تو انہوں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زخموں کے ساتھ واپس جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں ابو جندل, اللہ کی مرضی یہی ہے, اور اللہ کا نبی وہی کہتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں, بظاہر تکلیفوں کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہوتی, لیکن ہمیں عمل کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب حکم ہوا, ابو جندل انہی زنجیروں کے ساتھ ان کے باپ کے حوالے کر دیے گئے. وہ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا, گھسیٹتے ہوئے واپس انہی قیدیوں کی طرح لے جا رہا تھا. سب کی آنکھوں میں آنسو تھے, لیکن حکمت الہی کیا ہے یہ کون جانتا ہے. بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دی ہوئی آزمائشیں, یہ تکلیفیں, اس کی حکمت وہ بہتر جانتا ہے. جب ابو جندل کو واپس کیا گیا, ایک سوال اٹھتا ہے میرے عزیزو. یہ میں قید کی حالت میں رہ کر کے ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا تھا, آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرتے ہو, حضور کی محبت کی بات کرتے ہو, ان کے عشق کی بات کرتے ہو, اور یہ بھی کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دستگیری کرتے ہیں, اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہیں, تو اتنے دنوں سے کیا آپ نے حضور کو نہیں پکارا؟ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور عشق کی بات کے بعد آپ نے بھیک نہیں مانگی؟ اس وقت یہ واقعہ یاد آیا, میں تو ابو جندل کے پاؤں کے ناخن کی مٹی کے برابر بھی نہیں. وہ صحابی رسول تقریباً ان کے متعلق کہا گیا ہے 6 سے 8 سال تک وہ ان کی قید میں رہے. تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی؟ خبر تھی. لیکن ہوتا ایسا ہے کہ جو جتنی محبت کرتا ہے اتنے ہی امتحانوں سے گزارا بھی جاتا ہے, اس کو امتحان دینے پڑتے ہیں. اسی لیے بار بار میں یہ بات کہتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرنا, عظمت رسالت کی بات کرنا, یہ حلوے پراٹھے کھانے کا نام نہیں ہے. یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کو بچانے کے لیے ہی تو, حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہی تو مولا امام حسین نے اپنی گردن دے دی, اپنے بچوں کی قربانی دے دی, اپنا عیش آرام سب تیاگ دیا. یہ ساری قربانیوں کے بعد ہی اس امتحان سے بندہ نکلتا ہے. وہ امام احمد بن حنبل جن کے سینے میں 5 لاکھ حدیثیں محفوظ تھیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ, لیکن بغداد کے ظالم حکمرانوں نے ان کو ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے ہیں. پہلی مرتبہ 100 کوڑے, دوسری مرتبہ پھر 100 کوڑے, تیسری مرتبہ پھر 100 کوڑے. اتنے میں تو آدمی مر جاتا ہے. امام احمد بن حنبل کی پیٹھ جھک گئی تھی. میرے عزیزو, یہی ہے جس کو ہم کہہ رہے شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا. اگر تم سچا ایمان رکھتے ہو تو پھر آزمائش بھی ہوگی. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تبارک و تعالی ضرور آزمائے گا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. مصیبتیں آئیں گی, آندھیاں آئیں گی, لیکن جمے رہو, ڈٹے رہو. اللہ رب العزت سے کبھی بھی اپنا رشتہ نہ توڑو, اور جو تمہارے اندر ایمان ہے, توکل اور یقین ہے, ذرا برابر بھی فرق آنے نہ پائے. آج نہیں قبول ہوئی کل ہوگی, کل نہیں قبول ہوئی پرسوں ہوگی, کبھی نہ کبھی تو دعا قبول ہوگی. دنیا داروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں تو ایک نہ ایک دن دروازہ کھلتا ہے. وہ ارحم الراحمین ہے, وہ ارحم الراحمین ہے, دروازے کھولتا ہے, لیکن وہ بہتر جانتا ہے کس وقت دروازہ کھلنا چاہیے. ہم اپنی مرضی کے مطابق رب کو نہیں چلا سکتے. مولا تعالیٰ جیسا چاہے ہمیں ویسا چلنا چاہیے. ایک بات اور میں بتا دوں سید, یہ تو دوسرے لوگوں کی بات ہے جس میں ہمارے قصور ہیں, ہمارے جرم ہیں, ہمارے گناہ ہیں, جس کی وجہ سے مصیبتیں آئیں گی. لیکن اللہ کے نبی کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے نبی, اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام,
याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनकी नस्ल में अंबिया कराम, जो पूरा खानदान नबूवत का है, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम किन किन मकामात से गुजारे गए। पहले भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, और उसके बाद उस जहरीले कुएं से वो निकाले गए। जंगल में कोई नहीं था जब उनके भाइयों ने कुएं में फेंका था। उस वक्त एक काफला जा रहा था, उन्होंने डोल डाल करके निकाल लिया और फिर लेकर के गए। यहां से कुएं से तो निकाले, लेकिन आगे की जिंदगी क्या है? मिस्र के बाजार में ले जाकर काफिले वालों ने बेच दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर खरीदे गए। किसके यहां? अजीज मिस्र, बादशाह मिस्र के घर में। और वहां पर जुलेखा आप पर फिदा हुई। फिर आप पर इल्जाम भी लगाया गया, और उस इल्जाम की बुनियाद पर आपको जेल भेजा गया। अल्लाह के नबी के दामन पर पैबंद तो हो सकता है, धब्बा नहीं होता। किसी गुनाह का तसव्वुर भी वो नहीं करते, वो मासूम होते हैं। लेकिन बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी जुर्म के आपको जेल भेजा गया। यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम जेल जब गए, वो नबी होकर के, और उसके बाद दिन कटते रहे। दिन कैसे? हफ्ते, हफ्ते क्या, महीने, महीने क्या, साल। यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम के 7 साल गुजर गए। जब कभी किसी इनोसेंट को, बेकसूर आदमी को तकलीफ दी जाती है तो उसको एहसास ज्यादा होता है, और जुर्म की वजह से जब कोई तकलीफ में आता है तो कंप्रोमाइज कर लेता है, मैं ऐसा गलती किया था, मुझे ये झेलना पड़ रहा है। लेकिन जिसका जुर्म ही नहीं, ना करदा गुनाह की सजा जब दी जाती है, बंदा बहुत बिखर जाता है, टूट जाता है। लेकिन वो अल्लाह के नबी थे, तवक्कुल कैसा था, यकीन कैसा था, सब्र के साथ निकाले। लेकिन एक बहुत प्यारी बात हमें मिलती है मेरे अजीजों, वहां कैदी और भी थे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा अता किया था। वो ख्वाबों की ताबीर सच्ची सच्ची बताते थे। ख्वाब की ताबीर हुआ करती है, जो भी ख्वाब देखता है आदमी उसमें इशारा होता है अल्लाह की तरफ से। तो 2 कैदियों ने ख्वाब देखा था, ये कुरान पाक के सूरह यूसुफ में पूरा मौजूद है, 12वें पारे में। 2 कैदियों ने ख्वाब देखा, अपना अपना ख्वाब उन्होंने बयान किया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। एक कैदी ने देखा कि वो सर पर रोटियां रख करके ले जा रहा है और परिंदे नोच नोच कर खा रहे हैं। दूसरे ने देखा कि वह अंगूरों को निचोड़ करके उसके रस पी रहा है। तो उन्होंने बताया यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, ऐसा ऐसा हमने ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर क्या हो सकती है? सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं दोनों के ख्वाब की ताबीर बताऊंगा, लेकिन उसमें से एक बंदा, उससे आपने कहा तू वादा करके मेरा भी काम करेगा, मेरा भी एक काम है, तू करेगा। 7 साल गुजर गए थे। जो बादशाह मिस्र था वो भी बदल चुका था, जिसने कैद में डाला था वो खत्म हो गया, दूसरा आया, तीसरा आया, जो भी आया, लेकिन हुकूमत बदली हुई थी। तो ख्वाब की ताबीर बताने से पहले एक कैदी से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा काम तू करेगा। उसने कहा हाँ, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तो सुनो, ताबीर ये है, जिसके सर पर रोटियां रखी हुई और कौवे खा रहे थे या परिंदे खा रहे थे, उसकी ताबीर ये है कि अनकरीब तुझको मौत की सजा सुनाई जाएगी। वो गमगीन था। दूसरे से कहा तू अंगूर के रस निचोड़ कर पी रहा था, तेरे ख्वाब की ताबीर ये है कि अनकरीब तुझको रिहा कर दिया जाएगा, तू आजाद होगा, और तुझसे ही मेरा काम ये है कि आजाद होकर जाएगा तो तू मौजूदा वक्त के जो बादशाह है, शायद उसकी फौज में शामिल हो जाए या उसके सिपाहियों में, वजीरों में। तो मेरी ये बात उस तक पहुंचा देना, पिछले 7 सालों से बेगुनाह बेकसूर एक कैदी अंदर है, उसको आजाद कर दिया जाए, उसको आजाद कर दिया जाए। उसने कहा बिल्कुल, अगर मैं छूटा तो आपका एक काम जरूर करूंगा। सुनिए बात, चंद दिन नहीं गुजरे थे कि उस एक कैदी को मौत की सजा हो गई, उसको मौत की सजा सुनाई गई और फांसी हो गई। दूसरा ये जो कैदी जिसको आपने रिहाई की खुशखबरी दी थी, उसकी भी रिहाई की खुशखबरी आ गई, वो आजाद हो गया। लेकिन कुरान पाक में है, आजाद होकर जब जाता है आदमी तो पिछला भूल जाता है। अक्सर ऐसा ही होता है, क्या जेल के दोस्त कौन थे, क्या थे, कुछ पता नहीं, और आदमी तो ये सोचता है दोबारा कभी उधर के दरवाजे को भी ना देखो। आया और भूल गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो काम दिया था वो भूल गया। यहां तक कि कुरान में अल्लाह फरमाता कई साल गुजर गए,
एक दो दिन नहीं, सालों गुजर गए और वो बादशाह की फौज में शामिल था या बादशाह के मुसाहिबीन में शामिल था, करीबी लोगों में। एक जमाने के बाद मुद्दत हुई और उस वक्त सोचिए आप कितना वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने काटा होगा। एक दिन आप बेइख्तियार रो पड़े अल्लाह की बारगाह में। ये मैं आपको बता रहा हूं, कभी कभार इंसानी फितरत का तकाजा है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रो पड़े और कहा, ऐ रब्बल आलमीन, ऐ अरहमर राहिमीन, ये दिन कब खत्म होंगे? ये जिस तरह से मुझे जेल की सलाखों के पीछे बंद किया गया है, इन मुसीबतों से कब आजादी होगी मेरे मौला या अरहमर राहिमीन? जवाब रब ताला की तरफ से आया। यह हमारे और आपकी बात नहीं है, ये अल्लाह के नबी की बात है। आप सुनो, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जवाब आया, ऐ यूसुफ, जब तुझे जेल से निकलना ही था, तुझे बाहर जाना ही था, तो दुनिया के बादशाह के पास सामने क्यों रिक्वेस्ट रखा? मेरे सामने रख दिया होता। अल्लाहु अकबर, ये तवक्कुल का आला दर्जा है। इतनी मुसीबतों के बाद भी तुमने उस सिपाही को क्यों अपना कासिद बनाकर बादशाह के सामने भेजा कि मेरी आजादी हो जाए? यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत रोए, सजदे में गिर करके, मौला मुझे माफ कर दे और मेरे हर शय का तू मालिक है। अब मैं जिंदगी भर कैद में रहूं या आजाद रहूं, ये तेरी मर्जी पर है। मेरे अजीजों, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ? बादशाह ने खुद एक ख्वाब देखा और वो परेशान था, ख्वाबों की ताबीर कोई बता नहीं रहा था। तब उस कैदी को, छूटे हुए को, याद आई बात कि जेल में एक आदमी है जो सच्ची सच्ची ताबीर बताता है। फिर उसने बादशाह से कहा, एक कैदी बहुत शरीफ और साले है, वो सच्ची ताबीर बताएगा, आप कहे तो मैं उसको ले आऊं। और उसने मुझे ये कहा भी था कि उसको आजाद करना है, आपके पास रिक्वेस्ट रखनी है कि वो बेकसूर कैद में है। बादशाह ने मालूमात हासिल की और उसके बाद परवाना दे दिया कि उस कैदी को आजाद किया जाए जिसको बेकसूर रखा गया है, और मेरे ख्वाब की ताबीर बताई जाए। यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम को लोग आए लेने के लिए। अब यहां मंजर और है मेरे अजीजों। कहा कि बादशाह ने ख्वाब देखा, उसकी ताबीर बताए। आपने ताबीर तो बता दी कि क्या होने वाला है अगले 7 सालों में बादशाह के साथ, ये सारी ताबीर बताई। लेकिन जब आजाद करने की बात आई तो आपने कहा, रहने दो, अब मुझे कैद में रहने दो, इसलिए कि आपको ये एहसास होगा कि मैं बादशाह के पास क्यों रखा है इस मुकद्दमे को। लेकिन बाद में बादशाह और उसके मुसाहिबीन और उसके वजीर आपको इसरार करते हुए ले गए और ले जाकर के सीधे वजीर आजम के तख्त पर बिठा दी, सीधे वजीर आजम के तख्त पर बिठा दिया। फिर रब तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ यूसुफ, जब तक हम चाहें तब अंदर रहेगा आदमी, और जब हम चाह लें बाहर तो फिर अपनी मर्जी से कोई अंदर भी नहीं रह सकता। हकीकत है मेरे अजीजों, जब मुसीबतों के खत्म होने का वक्त आए, फिर पूरी दुनिया खड़ी होकर के भी तुमको मुसीबत नहीं दे सकती, तकलीफ नहीं दे सकती। और रब तबारक व तआला ने फरमाया, व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लह, अगर तुमको अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आए तो कोई उसको हटाने वाला नहीं है। व इन यमसस्कल्लाहु बिखैरिन फला राद लिफज़ली, और अगर अल्लाह तबारक व तआला कोई भलाई किसी बंदे को दे दे तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक भी नहीं सकती। आज अगर रब तबारक व तआला हमको कोई मकाम और मर्तबा दे दे, कोई इज्जत और इनाम दे दे, सारे कुत्ते भौंकते रहे, इस इनाम को कोई रद्द नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ फजल उसको कोई काट नहीं सकता, और उसकी दी हुई मुसीबत को कोई दूसरा टाल भी नहीं सकता। इसीलिए आओ लगे रहो उसी बारगाह में और अर्ज करो कि मौला मुझसे जो खताएं हुई हैं उसको दरगुजर फरमा दे, और जिस तरह की भी तू जिंदगी दिया है ये तेरा शुक्र है मौला, शुक्र अदा करने की आदत डाल लो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं और ज्यादा अता करूंगा।
اور زیادہ عطا کروں گا. آج اگر تھوڑی سی مصیبت ہے تو شکر ادا کرو کہ مولا بڑی مصیبت تو نہیں آئی ہے, یہ بھی تیرا کرم ہے, تیرا احسان ہے. مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں یہ کہتا ہوں ہاتھ بھی سلامت ہے, پیر بھی سلامت ہے, آنکھ بھی سلامت ہے, زبان بھی سلامت ہے, دماغ بھی چل رہا ہے. کیا یہ شکر کرنے کا موقع نہیں ہے؟ یہ شکر کرنے کا مقام نہیں ہے؟ آؤ ہر دن اللہ کا شکر ادا کرو, شکایتیں کم کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ زندگی پسند ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.